یونیسیف کی رپورٹ جو کہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ ابھی تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں بخاری صاحب، سب سے زیادہ اگر بچے کسی جنگ میں ہلاک ہوئے ہیں تو یہ غزہ کی جنگ ہے. اور یہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں یا کمپیریٹیو سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اس میں دونوں جنگ عظیم جنگ عظیم دو شامل ہیں. تو اس بے حسی، اس بے غیرتی، اس آنکھیں بند کرنے کے رویے کا کون ذمہ دار ہے؟ ہم کئی دفعہ اپنے پروگرام میں کہہ چکے ہیں. وہ چاہے مسلم امہ ہے، جس کے بارے میں میرا ہمیشہ سے کنسسٹنٹ سٹانس یہ رہا ہے کہ کہیں گمی ہوئی ہے، مل نہیں رہی ہے، کہاں چلی گئی ہے امہ. ان کی خاموشی، ان کی بے حسی جو ہے، اس کی وجہ سے نیتن یاہو جیسا زائنسٹ جو ہے وہ انکریج ہو رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جن کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ غزہ کا سینٹرل پارٹ چھوڑ دیں، نارتھ بھی چھوڑ دیں اور رفح بارڈر کی طرف چلے جائیں، اب وہاں چین لینے نہیں دیا جا رہا. سارے حملے اس وقت جو ہو رہے ہیں وہ رفح کے اوپر ہیں، ان لوگوں پر ہیں جو بھوک پیاس سے تو بلک رہے ہیں لیکن ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، چادریں صرف تان کے. اور تو کہتے ہیں اب تو ان میں اتنی جان نہیں ہے کہ وہ رو سکیں، اتنی جان نہیں ہے. دیکھیے یہ وہ قسم پرسی کی داستان ہے. وہ کسی ماں کے دل سے پوچھیں جس کا بچہ اس طرح بلک رہا ہو، کسی بھائی سے پوچھیں جس کی بہن جو ہے، مطلب یہ دردناک بات ہے. اس کو ہم کریں گے تو جذباتی ہو جاتا ہوں، اور میں خاص طور سے ہو جاتا ہوں، ہم دونوں ہی ہو جاتے ہیں. اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن اب ایک چیز مجھے جو انکریج کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر کے شہروں میں یہ اس زائنزم کے خلاف احتجاج بھرپور، چھوٹے موٹے احتجاج نہیں ہیں. اس کے بعد دوسرا بڑا کام یہ ہوا کہ جتنے بھی امریکن لیڈر ہیں، چاہے وہ جو بائیڈن ہے، چاہے وہ اینٹنی بلنکن ہے، چاہے کوئی بھی ہے، تو وہ جہاں بھی جاتے ہیں جو پبلک میں جب جاتے ہیں تو جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اسی طریقے سے اب جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کی بھی زبان اب کھلنی شروع ہو گئی ہے. اور 2-3-4 حوالے تو شروع سے بول رہے تھے جو اس اعتبار سے، پہلے تو نیتن یاہو صاحب نے یہ کہہ دیا جی کہ امریکہ ہم پہ دباؤ بنا رہا ہے کہ ہم غزہ کی پالیسی جو ہے اس کو تبدیل کریں. اور ہم نے دیکھا آج منظرنامہ بھی ہمارے پروڈیوسر نے بھی مجھے دکھایا تھا، وہ یہ ہے کہ وہاں پر اس کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا ہے اسرائیلیوں نے، نیتن یاہو کے گھر کا. ٹھیک ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جنگ بند کریں اور قیدیوں کو واپس لائیں. تو اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، باہر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. باہر سے اٹھنے والی آوازوں کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ جو ہے وہ میرے خیال سے کرنا. ایک تو یہ بات ایک سابقہ اسرائیلی فوجی کمانڈر نے کہہ دی ہے، نہ آپ حماس کو ختم کر سکے ہیں، نہ آپ اس جذبے کو مار سکے ہیں، نہ آپ یہ جنگ جیت سکے ہیں، نہ آپ یہ جنگ جیت سکتے ہیں. یہ 4 کیٹیگوریکل سٹیجز ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد جناب ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی سینٹر صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وزیر اعظم کو تبدیل کر دینا چاہیے، لہٰذا نئے انتخابات کرائیں آپ. ٹھیک ہے جی. یہ چک شومر صاحب ہیں. چک شومر، ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا کہ ایک جمہوری ملک کے طور پر اسرائیلیوں کو اپنے نئے لیڈر کے انتخاب کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آپ آجائے ویری ریناؤنڈ جیوش لیڈر جو کہ یہ کہہ رہے ہیں. یس. اور نینسی پیلوسی کا بیان بھی ہے. دوسرا جناب نینسی پیلوسی جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اسرائیل کی خدمت کرنے سے زیادہ اس کو نقصان پہنچایا ہے. اب یہ اٹھنے والی ذرا آوازیں سنتے جائیں آپ. جی. اس کے بعد وہ جس فوجی کمانڈر کا ذکر میں نے کیا تھا، یا زیبوک برک نام ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ غزہ اور لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جلد یا بدیر آپ کے منہ پر آ کے پڑے گا. ٹھیک ہے جی. آپ زیادہ دیر تک لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ ایک اسرائیلی کہہ رہا ہے. جی جی جی. اس کے بعد جناب ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ جناب غزہ کی جنگ کے دوران اسرائیلی فوج کو تیل کی سپلائی بند کر دینی چاہیے. ہاں، آئل سپلائی بند. ٹھیک ہے جی. یہ مائیکل فخری نے بھی یعنی کہا ہے کہ کن کن ملکوں کے ذریعے تیل پہنچ رہا ہے. یہ بے حیائی بھی اب بند. عام تک تو بتا دیا ہے، ابھی بھی اگر تیل پہنچنے کا سلسلہ نہ رکا. برازیل، روس، آذربائیجان اور قازقستان اور قازقستان تو مسلمان ملک ہیں یار، خدا کے واسطے کس کا رونا رہے، کسے وکیل کریں، کس سے منصفی چاہیں. اور دوسری بات جناب آگے آ جائیے، مائیکل فخری صاحب یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اسرائیلی فوج کو تیل سپلائی کرنا غزہ میں نسل کشی کے مترادف ہے. یہ وہ آوازیں ہیں جس کا ہم پہلے بھی تذکرہ کرتے رہے ہیں. لیکن یہ اب آوازوں میں آوازیں ملتی جا رہی ہیں اور ایک نیا منظرنامہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. نیتن یاہو یہ جنگ نہیں جیت سکتے، یہ جنگ نہیں جیت سکتے، یہ جنگ نہیں جیت سکتے. حماس کو ختم کرنے کا خواب دیکھنا بند کرنا پڑے گا ان کو. اندر سے آوازیں آ رہی ہیں نا، آپ اور میں تو کب سے شور مچائی رہتے. تھینک یو سو مچ بخاری صاحب. ٹائم بڑا شارٹ ہے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.